اس کا معمول تھا اسے فجر پڑھ کر نیند نہیں آتی تھی۔ ایسے میں وہ عزا کے کمرے کی طرف گئی۔ وہ سو رہی تھی۔ امائمہ ویسے ہی شال لپیٹے اس کے کمرے سے ہوتی لان میں آ گئی۔ رات کا ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ خالی آنکھوں اور بے تاثر چہرہ لیے یوں ہی وہاں ٹہلنے لگی۔ اس نے رات سے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، ایک لفظ تک اس سے منہ سے نہیں نکالا تھا۔ اس سے ان رنگ برنگے گلاب کے اور چنبیلی کے پھولوں کو دیکھا جن کی خوشبو فضا میں ہر سو پھیلی رتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ شال کندھے پر ڈالے گلاب کی پتیوں کی نرماہٹ کو انگلیوں کی پوروں پر محسوس کر رہی تھی جب اپنے پیچھے انجانے سے آہٹ پر اس سے گردن موڑ کر دیکھا۔ سامنے ہی وہ جوگنگ سوٹ میں گردن گرائے آنکھیں جھکا کر بازو پشت پر باندھے مجرموں کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مختصراً وہ اپنی سزا لینے آیا تھا۔ دونوں کے ساکت وجود میں کوئی جنبش نہیں تھی۔ وہ اس کا شرمندگی سے ہٹا چہرہ دیکھ رہی تھی اور وہ نسیں جھکائے اس کے سفید پیروں میں مقید سیاہ پلین جوتوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی اور اس میں بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس سے سالوں دل میں دفن ہوئی مردہ خواہشوں کے بوجھ سے لدی سرخ کردناک آنکھوں کی جھالر اٹھا کر امائمہ شاہ کو دیکھا۔ اس کی بری آنکھوں میں بھرا گرم سیال اسے بے چین کر گیا۔ جہان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور پھر بولنے کو لب کھولے۔ اس کی زبان سے کوئی ایک لفظ ادا ہوتا اس سے پہلے امائمہ کا ہاتھ اٹھا اور اس کے سیدھے گال کو سرخ کر دیا۔ اس کے ہلتے وجود میں جنبش ختم ہوئی۔ اب اس سے نسیں نہیں جھکائی تھیں، وہ اسی پوزیشن میں اسٹل ہوا تھا۔ میں آپ کو جملہ مکمل ہونے سے پہلے ایک بار پھر دم توڑ گیا۔ امائمہ شاہ کا دوسرا تھپڑ ایک بار پھر جہان کی گال پر پڑا۔ وہ غصہ تھا یا نفرت، جو بھی تھا اس مرد ذات سے وابستہ تھا۔ وہ سزا تھی یا تکلیف کی شدت، جو بھی تھا جہان آسمی کو بہت بھلا لگا تھا۔ آپ مجھے ایک تھپڑ اور مارے، میں اس سے پہلے اتنا کہوں گا، مجھے آپ کے ہاتھ سے 1000 تھپڑ بھی منظور ہے۔ میں نے غلطی کی ہے، مجھے سزا دینے کا حق رکھتی ہیں آپ، اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے سزا دی، کیونکہ سزا صرف اپنوں کو دی جاتی ہے، غیروں کو تو بخش کر ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ سادت سے لہجے میں بولا۔ وہ اسے تیسرا تھپڑ مارتی لیونگ ایریا کے گلاس ڈور کے پار کھڑی عزا اسے روکنے کی جستجو میں اس کی طرف بڑھنے لگی، مگر اس سے پہلے کسی نے اسے کلائی کھینچ کر پیچھے کو واپس کھینچا تھا۔ سزا صرف اپنوں کو نہیں دی جاتی، سزا کا مجھ سے ہر گناہ گار شخص ہوتا ہے۔ لہجہ مترنم تھا۔ یہاں نے نسیں جھکا دی، گویا وہ اس کی زبان سے نکلے تکلیف کی آوازی سے بھرپور تمام جملے سننے کو ہمت انگوش تھا۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی کی دیوار حائل ہو چکی تھی۔ میں نے آپ پر یقین کیا تھا، یحییٰ میر سے زیادہ یقین۔ وہ جملہ دہراتے امائمہ شاہ کو شدت سے اپنی توہین محسوس ہوئی تھی۔ جہاں ناز نے جتنی شدت سے نسیں اٹھائیں اتنی ہی شدت سے پلکوں کی جھالر دوبارہ گرا دیے تھے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں مر چکے اعتبار کی تعزیت کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ وہ کچھ نہیں کہہ سکا، مداوع کر سکا، نہ کوئی تسلی دے سکا۔ وہ اپنا غصہ بھڑاس نکال کر پلٹ گئی تھی۔ اس سے کوئی خاصی سزا بھی تجویز نہیں کی تھی، کیونکہ ان کے درمیان ایک اعتبار کا تعلق تھا جو قبل از یہان آزمی کی مجبوری کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا، صحیح معنوں میں ختم ہو چکا تھا۔ آپ اسے روکنے جا رہی ہیں؟ عزا نے پلٹ کر انہیرا کو دیکھا۔ وہ غلط صحیح انہیرا، مگر وہ مجبور تھا، اس سے حادثے کی وجہ سے اپنی پہچان چھپائی تھی۔ عزا کے لہجے میں تڑپ واضح تھی۔ اگر میرے بھائی کو کوئی ناحق سزا دیتا تو میں آپ سے پہلے اس کی ڈھال بنتی، مگر یہاں امائمہ شاہ حق پر تھی۔ عزا اس سے بالکل صحیح کیا۔ وہ 2 تھپڑ جو سے یہان کو مارے وہ اس کی بے انتہا تکلیف کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے۔ انہیرا نے گہری سانس بھری۔ یقین ٹوٹنے کی تکلیف جان لیوا ہوتی ہے عزا، امائمہ شاہ نے 2 بار یہ ستم سہا ہے، اور تم میرے بھائی کی فکر مت کرو، اس سے عادت ہے، اتنے غم تو وہ روز اپنے سینے کسی ویران کونے میں دفن کرتا ہوگا۔ وہ سادگی سے کہتی جا رہی تھی، محبت نہ حاصل رہے تو زخم بھر جاتے ہیں، مگر جب محبت بے وفائی کر جائے تو زخم ناسور بن جاتے ہیں۔ عزا نے سبزہ زار پر ٹھنڈا یک بستہ سا مجسمہ بنے کھڑے شخص کو دیکھتے وہ الفاظ کہے تھے۔ وہ بے وفا نہیں تھی۔ اس نے دھیرے سے سرگوشی کی، محبت میں شرک گناہ ہے، وہ بے وفا ہی تھی۔ عزا کا لہجہ تیز ہو، وہ دھوکا تھا، وہ سیاہ رات کا بھیانک منظر ایک فریب تھا، وہ فریبی نظر تھا۔ انہیرا کو اپنا آپ لرزا محسوس ہوا۔ ایک بار پھر وہ رات اور اس کے کالے نقش اس کے ذہن میں بیدار ہونے لگے تھے۔ عاشق نے مجھے خود بتایا تھا، جس لڑکی سے یہان محبت کرتا تھا، شادی کرنے کی خواہش رکھتا تھا، اس کا کسی اور لڑکی کے ساتھ افیئر تھا،
اور اسے دھوکہ دے رہی تھی. She cheated on him. No, she is not. She was not cheating on جہان. اس کے الفاظ حلق میں پھنسے جا رہے تھے. وہ من سے جھوٹا تھا. پلوشا نے بے وفائی نہیں کی. موت اس سے لینے آئی تھی اور اکیلی جانا چاہتی تھی وہ. اس سے خود پہ بے وفائی کا ٹھپا لگوا کر وہ یہان کو زندگی بخش کر چلی گئی. وہ کمرے کا منظر نظروں کا دھوکا تھا جسے میں نے اور حاسق بھائی نے بچھایا تھا. اور یہاں عیسیٰ کو لگا مغل امپائر کا ملبہ اس کے سر پر آن گرا ہے. وہ سناٹوں کی زد میں تھی. انیرا کے آنسو متواتر بہ رہے تھے. وہ خود کو بولنے لائق بنا رہی تھی. عیسیٰ ششدر کھڑی تھی. تم سب نے یہان کو دھوکہ دیا ہے. اس کے لب پڑپڑائے. نہیں، ہم نے اسے مرنے سے بچایا ہے. وہ روتے ہوئے نفی کرتی بولی. پلوشا کو لاسٹ اسٹیج برین ٹیومر تھا. وہ لا علاج تھی. وہ مرنے والی تھی. تم جانتی ہو عیسیٰ، یہان اسے دیوانوں کی طرح چاہتا تھا. اس لڑکی کے عشق نے ایک پلے بوائے کو عیاشیوں سے نکال کر نماز اور تہجد تک کا سفر کروایا تھا. اس سے اللہ کے قریب کیا تھا. میرا بھائی مر جاتا اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ اس کی پلوشا مرنے والی ہے. وہ اگر آج جی رہا ہے تو اس ضد میں جو اسے دکھانا چاہتا ہے. یہاں آج میں پلوشا کی بے وفائی کے بعد بھی زندہ رہ سکتا ہے. مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ جس پلوشا خانم سے نفرت کی ضد میں وہ جی رہا ہے وہ تو صدیوں پہلے منو مٹی تلے سو چکی ہے. پلوشا جانتی تھی یہان اس کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے گا. وہ اس کے ساتھ ہی مر جائے گا. مگر وہ اسے زندہ رکھنا چاہتی تھی. وہ غرض نہیں تھی. اس کی محبت پاک تھی. جب اسے کوئی راستہ نہیں ملا تو اس سے نفرت کا راستہ چن لیا. اس کے کہنے پر ہم نے یہان کو اس کے فلیٹ میں بھیجا تھا جہاں وہ کسی لڑکی کے ساتھ تھی. پلوشا شادی کا کہہ کر دبئی چلی گئی اور پھر وہ کبھی واپس نہیں آئی. مگر وہ جھوٹ تھا. یہان اس رات ٹوٹ گیا تھا. وہ زندہ لاش بن گیا تھا. لوگ موو آن کر جاتے ہیں مگر وہ نہیں کر سکا. وہ صدمے میں تھا. مگر سوالوں کے جواب کے لیے وہ واپس آیا تھا. مگر پلوشا کی نفرت اور فریب کے دکھاوے نے اسے ایسی گہری کھائی میں دھکیلا وہ واپس کبھی لوٹ ہی نہیں سکا. میرا بھائی زندہ تو ہے مگر صرف سانسوں کی آواز آتی ہے. وہ زندگی کے دن پورے کر رہا ہے. جی نہیں رہا کیونکہ جس کے ساتھ وہ جینا چاہتا تھا اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا. وہ فرش پر بیٹھی ساروں کا دار ہو رہی تھی. تو لفظ صرف لکھنے اور سننے میں مختصر لگتا ہے مگر اس کے پیچھے پوشیدہ داستانیں سننے اور لکھنے سے قاصر ہوتی ہیں کیونکہ ایسی داستانیں دل دہلا دیتی ہیں. عیسیٰ کی پلکوں میں جنبش ہوئی. اس سے یہان کو دیکھنا چاہا جو وہاں نہیں تھا. صدیاں گزر گئی ہیں. پلوشا کے بعد میں نے یہان کی آنکھوں میں وہ دیوانگی امیمہ شاہ کے لیے محسوس کی ہے. مگر میں یہ بھی جانتی ہوں وہ اپنی محبت کا اعتراف کبھی نہیں کرے گا. زندگی کے پہلے عذاب کم تھے کیوں؟ جو محبت بھی ہوئی تو یک طرفہ. وہ دونوں خاموشی سے آنے والے وقت کو سوچ رہی تھیں. وہ سب ناشتہ کر کے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے جہاں کافی دیر سے ان سب کی ایک میٹنگ چل رہی تھی جو ابھی ابھی براہ ہوئی تھی. سب سے بڑا مسئلہ اسے اس مغل امپائر سے باہر لانے کا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ نتاشا اور سنو وائٹ شاپنگ کا پلان بنائیں گے. یحییٰ نے انہیں دیکھتے تفصیلاً بتایا. مجھے ایک بات بتاؤ یحییٰ، اتنے شاندار آئیڈیاز تمہارے دماغ میں آتے کیسے ہیں؟ نتاشا چل کر بولی. ایسے پلانس کے لیے بندے کو یحییٰ میر ہونا پڑے چاہیے اور کوئی کوالٹی نہیں. کیا شاہانہ انداز تھا. وہ سب بس اس کی شکل دیکھ کے رہ گئے کیونکہ اس کے اتنے کانفیڈنٹ جواب کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہا تھا. عیسیٰ نے ان کے پلان کو سنتے جیسے تیسے سکندر کو منایا تھا اور وہ سب تیاری پکڑتے باہر پورچ کی طرف آئے تھے. آپ جانتی ہیں نا اگر یہ جھوٹ ہوا تو بھائی مجھے زندہ زمین میں اتار دیں گے. اللہ کرے وہ اپنی زندگی میں ایسا ایک نیک کام کر لے. ساتھ سے گزرتے یہاں نے فٹ سے یہان کی بات پر آمین کا ٹپا لگایا تھا. اس کی عادت ہے بکواس کرنے کی، تم برا نہیں ماننا. عیسیٰ نے یحییٰ کی پشت کو گھورتے اس سے کہا. اٹس اوکے، مجھے بھی عادت ہے، ایسی بکواس اکثر سنتا رہتا ہوں. اس سے بھی فوراً حصہ برابر کیوں؟ بھابھی سکندر بھائی نے منع کیا. ابھی اس کے آگے لفظ یحان کے منہ سے نکلتے اس کی نظر انٹرس پر گئی. وہ فوراً سے باہر کی طرف بھاگا تھا. اسے دیکھ کر عیسیٰ بھی اس کے پیچھے گئی تھی. وہ بات عیسیٰ سے کر رہا تھا مگر نظریں بار بار باہر اس شرابی کیفیت میں کھڑی امائمہ کی طرف اٹھ رہی تھیں جو آسمانی رنگ کی گھٹنوں تک آتے فوق میں ملبوس کندھوں کے گرد شفون کا جالی دار دوپٹہ لپیٹے کچھ پریشان سی کھڑی تھی. اس کی پریشانی کا راز جب معلوم ہوا تو یحان فوراً سے اس کے پاس آیا. آپ یہ رکھ لیں. اس سے اپنی شال آگے بڑھائی. وہ بھاری آواز پر چونک کر سنبھلی.
پیچھے دیکھا، وہ نسیں جھکائے سائڈ پوسٹ پہ کھڑا اپنی شال اسے پیش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے، تلخ لہجہ تھا۔ وہ پورچ کی طرف جا رہی تھی جب دیوار کے ساتھ سے گزرتے ٹوٹی کیلی نکیلی نوک اس کی پشت کی طرف سے بازو کے کپڑے سے الجھی۔ پشت سمیت بازو کا کپڑا بھی بری طرح چاک ہوا۔ امائمہ سٹ پٹائی، اندر ملازم ہی ملازم تھے۔ وہ اس جالے دار دوپٹے سے خود کو کور کرنے میں ناکام ہو رہی تھی، اس سے ایزا کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ موبائل بھی نتاشا کے پاس تھا۔ وہ بے بس سی ہوئی دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ یہان کو وہاں دیکھ کر اس کے اندر غصے کے ابال اٹھنے لگے۔ میں نے کہہ دیا مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے۔ دھوکے باز انسان سمجھ کر نہیں، ایک مسیحا سمجھ کر میری مدد قبول کر لیں، اپنا آپ اس سے ڈھانک لیں۔ وہ انتہائی پرسوز سیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ امائمہ جھٹکے سے شال پکڑتی اس سے اڑ کر بغیر کچھ کہے وہاں سے ہٹ گئی۔ یہان کچھ لمحے وہیں اس کے احساس سے حسار میں بندھا کھڑا رہا، پھر باہر کی طرف آیا۔ وہ عیسیٰ کے ساتھ واپس آئی۔ اب اس نے شہد رنگ کا فراک ملبوس کر رکھا تھا جو اس کی گوری رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ وہاں 6 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ وہ سب سے پہلی گاڑی کے نزدیک گارڈ کے ساتھ کھڑا تھا۔ امائمہ اس کی طرف آئی۔ آئندہ میری مدد کرنے مت آئیے گا۔ میں نے آپ کی مدد نہیں کی، میں عورتوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہوں۔ وہ ہمیشہ اسے لاجواب کرتا تھا۔ امائمہ اسے ایک پل کو دیکھا، پھر پلٹ آئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی یایا اور وہ پھر سے اس کی وجہ سے الجھے۔ مغل امپائر سے گاڑیاں باہر نکلی۔ پہلی میں ڈرائیور یہان تھا جس کے ساتھ عیسیٰ اور بیک سیٹ پر امائمہ اور عفاف تھیں۔ دوسری گاڑی میں ڈرائیور انیرا تھی جس کے ساتھ نتاشا فرنٹ سیٹ پر، ایمر اور یاشا پیک سیٹ پر تھے۔ باقی کی 4 گاڑیوں میں 2 گاڑیاں ان کے آگے اور 2 ان کی گاڑیوں کے پیچھے تھیں، جس میں گارڈز اسلحے سے لیس ان کی حفاظت کے لیے دستور تھے۔ وہ ابھی اپنا کام تمام کر کے آیا تھا، کچھ ڈیٹیلز سے جنہیں آگے بھیجنا تھا۔ انگلیاں لیپ ٹاپ پر تیزی سے چل رہی تھیں۔ کچھ یاد آنے پر اس سے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ گرفت سخت ہوئی، ماتھے کی نسیں اوپر آئی تھیں۔ معلوم نہیں یہ لڑکی مجھے سیریس کیوں نہیں لیتی۔ اس نے غصے میں ٹیبل پر پڑا پیپر ویٹ اٹھا کر فرش پر پٹکا، نمبر ڈائل کیا جو کہ اگلی ہی بیل پر ریسیو کر لیا گیا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ہان؟ جانتے بھی ہو دشمن ہماری طاق میں بیٹھے ہیں اور تم میری بیوی کو مول گھما رہے ہو۔ وہ ایک ہی سانس میں دہشت زدہ سا ہو رہا۔ شاہان نے کان سے لگایا موبائل دیکھ کر جس نے مسکراتے ہوئے کان پکڑا تھا، مطلب کہ وہ جھوٹ بول کر آئی تھی۔ آئی ایم سوری بھائی، مگر وہ بھابھی کے سسرال والوں نے ضد کی۔ میں تمہاری بھابھی کے سسرال والوں کو جہنم رسید کر دوں گا۔ یہاں آزمی، اگر میری بیوی پر ایک خراش بھی آئی۔ اب کہ اس سے تھوک نکلتے فرنٹ میرر میں پیچھے بیٹھی امائمہ کو دیکھا، پھر عیسیٰ کو۔ بھائی میں بھابھی پر ایک خراش بھی نہیں آنے دوں گا، آپ میرا یقین کریں۔ عیسیٰ سر اسوات میں ہلاتے بچوں جیسے اس کی تائید کر رہی تھی، مگر مجال تھی جو زبان سے ایک لفظ ادا ہوا ہوتا۔ سکندر کو جیسے تیسے مطمئن کر کے وہ کال رکھ چکا تھا۔ گاڑیاں استنبول کے سب سے مشہور مال آف استنبول کے سامنے رکی تھی۔ وہ استنبول کا معروف ترین اور انتہائی خوبصورت اور نفاست سے محسین کیا گیا سب سے بڑا مال تھا جو استنبول کو مشہور کرنے کا باعث بنتا تھا۔ گاڑیاں رکی تو سب ایک ہی جس میں گاڑی سے اترے۔ 4 گارڈز جنگ پارٹی کے ارد گرد محتاط کھڑے تھے، جبکہ باقی کے گارڈز ان سے دوری پر مشتمل تھے۔ وہ سب ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ تم جانتی ہو نا تم نے کیا کرنا ہے؟ امائمہ نے یایا کو دیکھتے سر اسوات میں ہلایا۔ مجھے یہ سب اتنا آسان نہیں لگ رہا یایا، انہیں دیکھو، وہ کیسے چیل جیسے نگاہیں لیے عیسیٰ کو دیکھ رہے ہیں، جیسے وہ ان کا کھانا ہو اور انہیں اپنے کھانے کی حفاظت کرنی ہے۔ تاشی میڈم، اگر آپ نیگیٹو نہیں سوچیں گی تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ احمد نے اس سے کہا، مجھے تو اس وقت کا سوچ کر ڈر لگ رہا ہے جب آپ ہی کو معلوم ہوگا کہ ہم نے انہیں جھوٹ بول کر یہاں لائے ہیں۔ عفاف کے جملے پر ان سب کو چپ لگ گئی۔ ہم بلیک روز کو یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ عفاف تم نہیں جانتی اس گینگسٹر نے بڑے پاپا کو کیا دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے عزا تک آنے کی کوشش کی تو وہ انہیں نقصان پہنچائیں گے۔ یا رازدارانہ انداز میں کہتا ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا، جبکہ باقی سب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ عزیق نے ڈیڈ سے ایسا کیوں کہا یایا؟ اپنے عقب سے عیسیٰ کی آواز پر ان سب کو یایا کی کارسانی سمجھ میں آئی تھی۔ کیونکہ وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے یہیں رکھنا چاہتا ہے۔ جواب احمد نے دیا، تو تم سب مجھے دھوکے سے یہاں لائے تاکہ مجھے پاکستان لے جاؤ۔ عیسیٰ نے ان پر نگاہ ڈالی، وہ تینوں سر جھکا گئیں کیونکہ وہ یایا کے اس پلان کی حصہ دار نہیں بننا چاہتی تھیں۔
وہ عیسیٰ کو سکندر سے بدگمان کر کے نہیں لے جانا چاہتی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے عیسیٰ، یا جھوٹ بول رہا ہے؟ سکندر نے بڑے پاپا سے ایسا کچھ نہیں کہا۔ عیسیٰ کی آنکھوں میں ہلکورے لیتا نادیدہ غم اور چہرے پہ ابھرتے کربناک تاثرات وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نتاشا جانتی تھی جب تکلیف اپنے پیاروں کے ہاتھوں ملتی ہے تو انسان کو صرف تکلیف نہیں ہوتی، وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ وہ اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے عیسیٰ کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے نتاشا؟ کیوں تم ہر بار میرے خلاف جا رہی ہو؟ یا کیا کر رہا ہوں؟ میں عیسیٰ کو تکلیف بھی نہیں دیکھ سکتی یا رخ موڑے بے بسی سے کہا۔ میری نظروں سے غائب ہو جاؤ نتاشا، ورنہ میں کچھ الٹا کر دوں گا۔ وہ شدت سب سے چیخ پڑا۔ یا کی اس قدر غصے پہ وہ سب ششر تھی۔ اور تم؟ اس نے عیسیٰ کو پکارا جو گمسم سی کھڑی تھی۔ کچھ گھنٹوں تک بڑے پاپا اور باقی سب یہاں ہی پہنچ جائیں گے۔ اگر چلنا ہو تو ہمارے ساتھ آ جانا، ورنہ زندگی میں مجھ سے کبھی ہم کلام مت ہونا۔ وہ کہہ کر مول میں گھس گیا۔ اسے میں دیکھتا ہوں، آپ سب پریشان نہیں ہوں۔ احمد بھی اس کے پیچھے گیا۔ شکریہ نتاشا آبی، اگر آپ سچ نہ کہتی تو میں عازق سے ناراض ہو جاتی۔ آبی ناراضی کو چھوڑے، مجھے کہیں چھپائیں، تہا بھی یہاں آ رہے ہیں، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ عفاف کی خوف میں ڈوبی آواز ابھری تو وہ سب اپنا سر پکڑ گئی۔ ارے کچھ نہیں کہتے تہا بھائی، وہ بہت سویٹ ہے، مگر میرے لیے جلاد ہے وہ، آپ نہیں سمجھ رہی۔ وہ رو دینے کو تھی۔ اب اتنی بہادری دکھا کے آ گئی ہو تو اتنی بہادری سے اس کا سامنا بھی کر لو گی تم، مجھے یقین ہے۔ امائمہ اسے ساتھ لگائے لے گئی۔ عیسیٰ خوش تھی، وہ 1 مہینے بعد اپنے ڈیڈ سے ملنے والی تھی۔ یہان اور انیرا بھی ان کے ساتھ اندر گئے تھے۔ اس نے چیر کی پش پہ رکھا کوٹ اٹھا کر پہنا، وہ نکلنے کی تیاری کر رہا تھا، تبھی مراج صاحب اندر آئے۔ اسے غصے میں دیکھ کر وہ کچھ لمحے سوچ میں پڑ گیا، آگے آئے یا واپس چلا جائے۔ اب آ گئے ہو تو اندر بھی آ جاؤ، اسے سرسری سی آواز پہ کہا۔ میں یہاں مبارکباد دینے آیا تھا۔ آخر کو تمہارا صدیوں کا خواب پورا ہو گیا، تم نے ہر فجار کے آخری کالے دھندے کے ذریعے کو بھی ٹھپ کر دیا۔ جب دشمنی شروع کی تھی تو اسے ایک دن مکمل بھی کرنا تھا مراج صاحب۔ وہ مسرور سا بولا۔ دشمنی نہیں، اس لڑکی کی محبت تم سے یہ سب کروا رہی ہے۔ وہ ہنس کر بولا۔ ویسے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ اگر تم غصے میں نہیں ہو تو؟ کچھ انچ کی دوری بناتے ملاحظہ کیا گیا۔ جی۔ عازق نے ہنکارا بھرا۔ وہی کیوں؟ اظہاریان ملک ہی کیوں؟ موبائل میں مصروف سکندر کے ہونٹوں کے کنارے گھیرے ہوئے تھے۔ میں راستہ ہوں اور وہ اس راستے کی منزل۔ میں 7 سمندر دور بھی چلا جاؤں پھر بھی گھوم پھر کر اس کے پاس ہی آؤں گا، کیونکہ وہی میری طے شدہ منزل ہے۔ وہ ایک جذب سے بولا۔ اتنا عشق کیسے ہو گیا؟ وہ گردن میں ہاتھ پھیر کر مسکرایا، آنکھوں کے سامنے عیسیٰ کا خوبصورت عکس لے رہا۔ جب کوئی آپ کے عشق میں خدا سے باتیں کرنے لگے تو اس کے عشق میں فنا ہونا پڑتا ہے، کیونکہ یہ لازم ہو جاتا ہے۔ آپ کا عشق اور یہ معنی خیز باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ عشق کرنا آسان بھی تو نہیں ہے مراج صاحب۔ وہ کوٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ کسی کی محبت میں گرفتار ہو جانا صرف آسان ہے، مگر جب وہ عشق کے مقام پر پہنچتا تو کئی عذاب اپنی جان پر جھیلنے پڑتے ہیں، کئی باتیں جو آپ کو اندر ہی اندر سے ختم کر دیتی ہیں، دماغ پر گہرا اثر چھوڑتی ہیں۔ اسے عیسیٰ کی نماز والی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ کئی ایسے نقش جو کبھی مٹ نہیں پاتے۔ اسے عیسیٰ کا پرنور چہرہ یاد آیا۔ جدائی کا خوف۔ سرد و سپاٹ آواز ابھری، اسے الفاظ آسمائی سے یاد آیا۔ جس کے عشق میں تم پاگل ہو وہ تمہارے عشق میں پاگل ہے، تو جدائی کا خوف بے معنی ہے۔ وہ گہرا مسکرایا۔ سکندر نے پانی کا خون بھرا۔ جس کے عشق میں دیوانہ ہوں وہ کسی اور کے عشق میں مبتلا ہے، اور جس کے عشق میں وہ فنا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، تو اس سے بھلی بات اور کیا ہو سکتی ہے تمہارے لیے؟ سکندر نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ وہ جس کے عشق میں فنا ہے وہ عشق حقیقی ہے، تم خوش نصیب ہو جس کو ایسی بیوی ملی۔ میں خوش نصیب کیسے ہوں؟ چہرے پر الجھن واضح تھی۔ مہاراج صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ دھرا۔ سکندر، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے راحت کا باعث ہوتے ہیں۔ مرد نے عورت کو بنایا، نہ ہی عورت نے مرد کو بنایا۔ یہ صرف وہ ذات ہے جس نے انسان کی راحت کے لیے اس جوڑے کی تخلیق کی۔ تمہاری خوش نصیبی یہ ہے کہ جس نے اسے تمہارا سکون بنایا وہ اس ذات کی کرویدہ ہے، وہ تمہاری محرم ہے، تمہارے لیے اعزاز فخر ہے۔ لیکن کیا وہ اس کے لیے احساس فخر ہے؟ دل نے اگلے ہی لمحے سوال کر ڈالا۔ سکندر نے کھینچ کر ٹائی کی نوٹ کھولی، عجیب سی بے چینی طاری ہو رہی تھی۔ میں چلتا ہوں، ابراہیم کی آج سالگرہ ہے، اسے جلدی آنے کو کہا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ کتنے سال کا ہو گیا ابراہیم؟
3 साल का। सिकंदर गायब दमागी से उसे मुस्वासा करता खुद भी बाहर निकल आया। अभी वो कुछ ही दूर पर था कि मोबाइल बजा। वो सब इस वक्त मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। याया ने ठान ली थी वो ईसा को किसी भी सूरत साथ लेकर जाएगा। वो सबसे अलग थलग शॉपिंग कर रहा था जबकि वो सब अनहरा के साथ थी। यान उनके पीछे चलता पैरवी कर रहा था। उन्हें वहाँ तकरीबन घंटा भर होने वाला था। उमाइमा को अपने पैरों में शदीद दर्द महसूस हो रहा था। वो सब इस वक्त मॉल के 3rd फ्लोर पर थे जो 4th फ्लोर पर मुश्तमिल था। उमाइमा फूड कोर्ट देखती वहीं रखी चेयर पर बैठ गई। बाकी सब 1st फ्लोर पर थे। वो वहाँ यान की गार्ड के साथ थी। मोबाइल में मसरूफ़ उससे गर्दन मुड़ी। जहाँ से लड़की की आवाज़ आ रही थी उससे गर्दन वापस मोड़ ली। लड़की की आवाज़ अब भी उसके कानों में पड़ रही थी जो साथ बैठे लड़की को किसी बात की मुसलसल नफ़ी कर रही थी मगर वो शायद अपनी बात जिद था। वो दोनों तुर्किश थे। उमाइमा को उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी मगर टून वो बाखूबी समझ चुकी थी। उस लड़की की नम आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसने दोबारा पीछे देखा। वो लड़का उसका बाजू पकड़े उससे गुस्से भरे तासुरात में बात कर रहा था। वो सहमी सी बैठी थी। उमाइमा को लम्हा पर अपना ख्याल आया। बेसाख्ता उससे हाथ में पकड़ा टिशू उस लड़की के मुंह पे दे मारा। ज़्यादा फासला नहीं था। वो लड़की के मुंह पे लगा। उससे उमाइमा की तरफ देखा। उमाइमा ने इशारे से उसे हाथ छोड़ने का कहा। जवाबन वो गुस्से से उसकी तरफ आया। उमाइमा भी खड़ी उसका इंतज़ार करने लगी। अभी वो उस तक पहुंचकर उसे छूता और उमाइमा को रद्द अमल देती। हवा की तेज़ी से एक मजबूत दीवार उसके और लड़की के दरमियान हाइल हुई थी। जहान की चट्टानी पुश से उसका सर टकराया। उससे आगे होकर उसे देखा जो उस लड़के का गिरबान पकड़े तुर्की में उससे बात कर रहा था। उमाइमा को पहली बार कोई शख्स तुर्किश बोलता हुआ इतना पुरकशिश लगा था। एक बात से वो इनकारी नहीं थी। वो उसकी तब भी ढाल बना था जब याया ने उसका दिल तोड़ा था और अब भी जब उससे खुद उसका यकीन तोड़ा था। वो शख्स मुंह मोड़ के चला क्यों नहीं जाता था ये बात समझ से बाहर थी। वो तकरीबन 10 मिनट बाद मसला ख़त्म करते मुड़ा और उसकी दाईं साइड पे खड़ी थी। आप ठीक हैं? लहजे में फिक्र थी। आप मेरी मदद करने नहीं आया करें। मैं अपनी मदद करने आता हूँ। वो होले से बोला मगर उमाइमा आगे जा चुकी थी। वो अब उनके साथ ही 1st फ्लोर पर शॉपिंग कर रही थी। उसे सुर्ख रंग का ड्रेस साथ लगाया हुआ था। ये रंग आप पर अच्छा लगेगा। उमाइमा ने इस बार मुड़ने की सहमत नहीं की। मुझे इस रंग से नफरत है। उससे वो वापस रख दिया। मेरी मौजूदगी से नफ़रत है। मेरी तारीफ़ की गई चीज़ से भी नफ़रत है। अब इस सुर्ख रंग से भी नफ़रत। वो धू बधू बोला मुझे आपसे नफरत है। मैं इसी काबिल हूँ। तुर्की पर तुर्की जवाब दिया गया। वो बगैर कुछ कहे आगे चली गई। जहान उसके पीछे आया। आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? उमाइमा ने पलट कर गुस्से से फसाई किया। जहान ने ठहरते सर खुजाए नसें उठाई फिर गिरा दी। वो बोलते रुक गया। मुझे मेरा मोबाइल वापस चाहिए जो कुछ देर पहले आपने गलती से ले लिया। ये तो उमाइमा शाह भी जानती थी। वो मोबाइल उससे चुराया था गलती से नहीं लिया था मगर यहाँ आज भी उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। वो दोनों कुछ फासले पर खड़े थे। उमाइमा का चेहरा अपनी कारस्तानी पर सुर्ख पड़ गया। आपका मोबाइल मैंने चोरी किया था। उससे मोबाइल देते धीरे से सच्चाई बयान की। आप कर सकती हैं। उससे भी धीमे लहजे में कहा। उमाइमा का दिल किया वहाँ से भाग जाए। उसकी खूबसूरती जानलेवा थी पर उसकी सरगोशियाँ उसे मज़ीद कन्फ्यूज़ किया करती थी। वो उस शख्स के आसपास कम ही दिख पाती थी। एक प्लान और फेल हो गया। मोबाइल छुपाकर उससे ऑफ कर दिया था ताकि जब ईसा यहाँ से जाए तो वो सिकंदर को कॉन्टेक्ट ना कर सके। मगर अफसोस अब की बार वो हार गए। वो तकरीबन 45 मिनट से हॉस्पिटल के सर्द खाने में मौजूद था। उस सर्द खाने ने जैसे उसे खुद में जकड़ लिया था। सिर्फ कदम ही नहीं उसकी सांसें भी ऐसा लग रहा था सर्द हो रही हैं इतनी भारी कि दिल पर बोझ सा बन रही हूँ। दिमाग फट रहा था। उसकी सर्द नजरें सामने स्ट्रेचर पर मुर्दा पड़े मराज साहब के वजूद पर साकित हो चुकी थी। मुझे आज जल्दी जाना है। इब्राहिम की बर्थडे है। उससे कहा था डैड जल्दी आ जाइएगा। सिकंदर का दिल चाह रहा था दुनिया को तहस नहस कर दे। एक और बेटे के नसीब में बाप की जुदाई कदम रख चुकी थी। इब्राहिम मराद अब दूसरा सिकंदर बनने वाला था। उसे उस छोटे से बच्चे में अपना बचपन नजर आ रहा था। वो बस रोया नहीं था वरना दिल गम की शिद्दत से फट चुका था। वो आधी मौत मर गया था। मोबाइल ने सर्द खाने में पहले सुकूत को तोड़ा। वो बिना चाप किए बाहर आया बगैर नंबर देखे मोबाइल कान से लगाया। हर फजार की तरफ से अपनी बर्बादी का पहला तोहफा कैसा लगा डार्क आउल? सिकंदर ने सबसे मुठियाँ भींची।
بالکل مراد کی طرح تمہارے ان نقلی بہن بھائی کا بھی خاتمہ کروں گا۔ تم نے میرے خلاف جا کر بہت غلط کیا ہے سکندر۔ تم اس لڑکی کے عشق میں دیوانے ہو کر مجھے ہی کاٹنے کو اوپر تول لگے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو سب سے پہلے اس لڑکی کو تڑپا تڑپا کر مارتا۔ اس کی آنکھیں ہر درجہ سرخ ہو رہی تھیں۔ یہ پہلا تحفہ، اس کے بعد دوسرے تحفے کے لیے تیار رہنا، پھر آخری تحفہ تمہاری بیوی، مگر اسے اتنی جلدی موت نہیں دوں گا، اسے تڑپا تڑپا کر ماروں گا، وہ بھی تمہارے سامنے۔ وہ شیطانی ہنسی ہنسے جا رہا تھا۔ چیلنج ایکسیپٹڈ۔ سکندر کے دو لفظوں نے ہر فجائے کی زبان پر پری رکھا تھا۔ آواز اتنی دھیمی، لہجہ اتنا ہی آتش برپا تھا۔ اسے مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اندر گیا اور مراد صاحب کو دیکھ کر فائر چلایا۔ میں تمہاری موت کا بدلہ ضرور لوں گا مراد۔ آنکھوں میں نمی کی پریڈ چڑھنے لگی۔ یہان باہر سے واپس آ رہا تھا۔ وہ مائمار نتاشا کو ادھر ادھر پریشان سے صورت لیے بھاگتے دیکھ کر وہ تیزی سے ان کے پاس آیا۔ یہان، عزا ابھی نہیں مل رہی۔ وہ اسے دیکھتے باقاعدہ رونے لگی۔